پاکستان کے جو ایفرٹس ہیں اور امریکہ نے خود پھندا ڈالا ہوا ہے. دیکھیں ہمارے سر پہ تلوار ہے, ہمیں لیش پہ رکھا ہوا ہے. سو پاکستان شوڈ بی فوکسڈ آن اٹس انٹرسٹ. جہاں تک رہی بات بھارت کی یا کشمیر کی, ہیومن رائٹس پہ یقیناً یہ آپ باتیں زیادہ سنیں گے, لیکن وہ ہیومن رائٹ کی بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پاکستان فور ہو گئے اور اگینسٹ انڈیا ہو گئے. بھارت اور انڈیا کم از کم اگلے 25 سال ول انکریزنگلی بیکم کلوزر, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دشمن کا دشمن دوست. سو یو ایس ول نیڈ انڈیا, چاہے اس میں مودی ہو یا کوئی اور, بیکاز وہ چائنا کو کاؤنٹر ویل کرتا ہے. اس گیم میں بھی پاکستان شوڈ ناٹ گیٹ انوالوڈ. ریگارڈنگ انڈیا کے بارے میں اگر آپ آ جائیں, بائیڈن نے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ اب کچھ نہیں بدلے گا. انڈیا ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, انڈیا ان کا ملٹری ایلائی ہے, ملٹری یہ ہے, پارٹ آف ملٹری الائنس ہے ان کا. ہندوستان کا جو رول ہے جو بائیڈن جو ٹرمپ کے پاس تھا, وہ بائیڈن بھی ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ وہ چین کے خلاف ہندوستان کو کھڑا کر رہے ہیں. انڈین اوشن میں ان کا کام کرے گا, ساؤتھ چائنا سی بھی انڈیا کام کرے گا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اکتوبر کے اندر انہوں نے ایک آپیڈ لکھا تھا ایک انڈین اخبار کے اندر جو بائیڈن نے, تو اس کے اندر بھی انہوں نے بات کی کہ انڈیا اور یو ایس جو سے دے ول اسٹینڈ ٹوگیدر, اکٹھے رہیں گے ٹیررزم کے خلاف اس کی ہر شکل میں, اور علاقے میں ہم امن لانا چاہیں گے, اور جہاں پہ چین یا کوئی اور ملک اپنے ہمسایوں کو کسی بھی قسم کا طرح دھمکا یا ڈرا نہ سکے. پاکستان کو اسکوئرلی اس وقت چائنا کے کیمپ میں دیکھا جاتا ہے, اور جو بائیڈن ہوں یا کوئی بھی ہوں, ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ ہم امریکہ کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے اس کا فیصلہ ہے کہ چائنا کو روکنا ہے, کنٹین کرنا ہے. کیا فرق پڑتا ہے پاکستان کو؟ ٹرمپ کو تو ہم نے دیکھ لیا جو ہمارا چل رہا تھا, ٹرمپ کا مودی کا بہت سٹرونگ ریلیشن شپ تھا, اور وہ بھی ایک ہارڈ لائن ایکسٹریمسٹ آدمی تھا, وہ بھی ایکسٹریمسٹ تھے. بائیڈن اور ہیرس جو سی ہیں کاملا, ان کا جو ابھی تک نظر آ رہا ہے موریلٹی, ہیومن رائٹس, ان پہ بڑا کلیئر سٹانس لیا انہوں نے. پالیسی پیپر بھی الیکشن کے اندر جو آیا وہ بھی بڑا کلیئر تھا, لیکن اب ریال پالیٹکس آ گئی, اب صدر بننے کے بعد بڑا فرق پڑ جاتا ہے. کیا فرق پڑے گا پاکستان یو ایس ریلیشن شپس میں اب؟ دیکھیے اسٹائلسٹکلی بہت فرق پڑے گا, کیونکہ ہر چیز پہ پڑے گا, کیونکہ جو ٹرمپ صاحب کا اسٹائل تھا وہ تو کسی کا بھی نہیں ہے. اسٹائلسٹکلی بہت پڑے گا, مطلب طریقہ واردات میں, لیکن سبسٹنٹیولی مسائل پہ, گولز پہ میرے خیال میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. بیسک امریکہ کا جو انٹرسٹ ہے پاکستان میں وہ وہی ہے جو پہلے تھا, جو بہت کم ہے, اور جو آتا ہے تو کسی اور دروازے سے آتا ہے, یا وہ افغانستان کے دروازے سے آتا ہے, یا سب سے اہم جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا وہ چین کے دروازے سے آتا ہے. وہ رہے گا, اور اس میں دونوں کی پالیسی میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ وہ امریکہ کی پالیسی ہے, لیکن سٹائلسٹکلی ضرور رہے گا. ایک اور اس میں بات یہ ہوگی کہ بائیڈن صاحب اتنے زیادہ فوکسڈ ہوں گے آن ڈومیسٹک. دیکھیں یہ بہت مائنر, بہت تھن مارجن سے آئے ہیں, نہ صرف تھن مارجن سے آئے ہیں, اپنی سپورٹ سے نہیں آئے, یہ آئے ہیں ایز این اینٹی ٹرمپ کینڈیڈیٹ. تو ان پہ انٹرنل پریشرز اتنے ہیں کہ فارن پالیسی کے جو ایشوز ہیں وہ اتنا زیادہ ان کے لیے اہمیت نہیں لیں گے, حالانکہ جب حادثہ ہوگا تو لینا پڑے گا. لیکن ان تمام وجوہات سے آئی ڈو ناٹ سی کہ ایشوز میں کوئی فرق پڑے گا. افغانستان میں دونوں کی پالیسی بیسکلی ایک ہے, کیونکہ امریکہ کی پالیسی ایک ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ امریکہ کیا چاہتا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ کابل کیا چاہتا ہے, کہ یہ نکل سکتے ہیں یا نہیں. چین پہ سب سے زیادہ گیم ہے. دیکھیں, اور بھارت بھی چین پہ سے ہی ڈیپینڈنٹ ہے. یہ ایک بڑی پاور ہے جس کے سامنے ایک رائزنگ پاور آ رہی ہے. اب تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو بڑی پاور ہے وہ کہ اچھا جی میں رستے سے نکل جاتی ہوں, آپ آگے چلے جائیں. ایسا تو نہیں ہوگا. اور یہ ٹرمپ ہو, بائیڈن ہو یا کھمبا ہو, وہ پالیٹکس وہی رہنی ہے. اس پاور گیم میں ہاتھی جب لڑیں گے تو پھر چونٹی نے یہ سوچنا ہے کہ چونٹی کیا کرے. آپ پہ پریشر تھا اور رہے گا امریکہ سے کہ جی تم جو ہے نا یہاں وہاں چین کی نوک با کرو. آپ نہیں کرنا چاہیں گے اور کرنا چاہیے بھی نہیں ہے. اور اگر چین سے پریشر آتا ہے جو میرے خیال میں نہیں آئے گا, وہ بھی نہیں لینا چاہیے. سو پاکستان شوڈ بی فوکسڈ آن اٹس انٹرسٹ. جہاں تک رہی بات بھارت کی یا کشمیر کی, ہیومن رائٹس پہ یقیناً یہ آپ باتیں زیادہ سنیں گے, لیکن وہ ہیومن رائٹ کی بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پاکستان فور ہو گئے اور اگینسٹ انڈیا ہو گئے. بھارت اور انڈیا کم از کم اگلے 25 سال ول انکریزنگلی بیکم کلوزر, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دشمن کا دشمن دوست. سو یو ایس ول نیڈ انڈیا, چاہے اس میں مودی ہو یا کوئی اور, بیکاز وہ چائنا کو کاؤنٹر ویل کرتا ہے. اس گیم میں بھی پاکستان شوڈ ناٹ گیٹ انوالوڈ. رضا, کیا ہمارے لیے یہ ایک پازیٹو چیز ہے, نیگیٹو ہے کہ جو وائس پریزیڈنٹ ہیں 56 سال کی ہیں,
امریکہ میں تو ابھی سے بات شروع ہوئی ہے کہ جی جو ایج ہے جو بائیڈن کی کچھ پتہ نہیں ان کی صدارت کی ٹرم ختم ہونے سے پہلے ہی کہیں ان کے شوز میں نہ سٹیپ کرنا پڑ جائے کاملا ہیرس کو، اور دوسرا کہ کیا یہ پازیٹیو چیز ہے کہ یا ہمیں ایک وائس پریزیڈنٹ کے اندر ایک بہت فارمیڈیبل کیا کہتے ہیں دشمن سے ہمارا رابطہ ہوگا کہ وہ پرو انڈیا لین کریں گی اور ہمارے اگینسٹ ایک کانسٹنٹلی موو ہوگی، یا ایک برج بلڈنگ کر سکتی ہیں؟ بیکاز ابھی تک ریلیٹیولی ان نون کموڈٹی ہیں وہ. جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ان نون ہے ان کی، خصوصاً خارجہ پالیسی کے امور کے اوپر، سوائے ایک دو تقاریر جو کہ ابھی سوشل میڈیا پہ چل رہی تھیں. دیکھیے بات یہ کہ یہ اگرچہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی والدہ جو تھیں وہ امیگرنٹ تھیں اور ہندوستان سے تھیں، مگر ان کے والد جمیکا کے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی جو پرائمری آئیڈینٹی ہے، بنیادی آئیڈینٹی تو ایز این امریکن ہے. تو جو یہاں پر پاکستانی امریکنز ہیں یا ساؤتھ ایشیا کے لوگ امریکہ کے اندر رہتے ہیں، وہ تو بہت خوش ہیں اس بات سے، کیونکہ یہ ایک تاریخی موڑ ہے. بلکہ امریکہ کی تاریخ میں کوئی بھی وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ خاتون نہیں ہوئی، اور وہ خاتون تو ایک طرف پرسن آف کلر بھی نہیں ہوئی. تو اس لحاظ سے یہ بہت ہے. میرے خیال سے یہ جو آئیڈیا ہے یہ تھوڑا سا قبل از وقت ہے اس کے اوپر بات کرنی، کیونکہ یہ پتہ لگے گا کہ آگے وہ کس طرح کی ان کی کیا سوچ ہے پالیسی کے بارے میں، خصوصاً خارجہ پالیسی امور کے بارے میں. لیکن میں آپ کو یہ کہتا چلوں، جیسے ابھی عادل کہہ رہے تھے، امریکہ کے اندر اس وقت داخلی کرائسس اتنے زیادہ ہیں، خصوصاً یہ جو کووڈ-19 کی اور معیشت کی وجہ سے، کہ یہ ایڈمنسٹریشن جو ہے جنوری کے بعد ایک تو سنبھلنے میں کچھ مہینے لگیں گے، مگر بہت سے مہینے ان کو داخلی امور کے اوپر مکمل توجہ دینی ہوگی، کیونکہ ملک بہت پولرائزڈ ہے، تقسیم شدہ ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے ووٹنگ کے حوالے سے بھی تقریباً 19-20 کے فرق سے ہی بائیڈن جیتے ہیں. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے ان کے لیے، اس لیے خارجہ امور جو ہیں وہ تھوڑا سا بیک سیٹ لیں گے اس الیکشن میں بھی، کیمپین میں بھی، ڈیبیٹس میں بھی. فورن پالیسی پہ بہت کم بات ہوئی ہے، صرف بات ہوئی تو چین پہ ہوئی ہے، وہ بھی الزام تراشی کے حوالے سے، کون چین کا جو یار ہے غدار ہے، اس ٹائپ کا ڈسکورس ہوا ہے. ڈاکٹر عادل، آپ کی بات سے اور رضا کی بات سے مجھے فیل ہو رہا ہے کہ جیسے فورن پالیسی آبویسلی تھوڑی سی پرائرٹی پیچھے ہوگی، لیکن ٹیکنیکلی افغانستان فورن پالیسی ایشو تو نہیں ہے. افغانستان تو ان کے ٹروپس بیٹھے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، اور وہ ریزالو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کے لوکل امپلیکیشنز ریجنل بہت زیادہ ہیں. تو افغانستان کا اگر مسئلہ اس پرائرٹی پہ حل نہیں ہوتا جو ٹرمپ کی پرائرٹی تھی، تو پھر پاکستان یو ایس میں کیا ہوگا؟ کوئی اگر وہ نہیں ہوتا تو کیا ہمارا اور یو ایس کا زیادہ بد اعتمادی بڑھے گی نہیں؟ وہ سمجھے کہ شاید ہم گیمز کر رہے ہیں، ہم کہیں گے امریکن پھر افغانستان میں وہی گیم کر رہے ہیں. تو یہ ریزالو نہ ہونا تو کیا ہمارے تعلقات اور خراب نہیں ہوں گے اب؟ بالکل، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جب فورن پالیسی ڈومیسٹک پالیسی بنتی ہے، وہ ہائی پالیسی تب ہی بنتی ہے کسی بھی ملک میں. ایک میں اگر کاملا ہیرس کی بات ہے، دین یور کوشچن، کاملا ہیرس جو ہیں بڑی ایمبیشس ہیں، یقیناً اور ہونا چاہیے، وہ چاہتی ہیں اور چاہتی تھیں. شی رین فار دا فرسٹ وومن پریزیڈنٹ آف امریکہ. فیکٹ 1. فیکٹ 2 یہ کہ بائیڈن صاحب 1 ٹرم پریزیڈنٹ ہوں گے، کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ جب وہ آئیں گے پریزیڈنٹ تو 74 سال کے ہوں گے، جب ان کی وہ ختم ہوگی تو وہ 82 سال کے ہوں گے. سو شی ول بی رننگ فار پریزیڈنٹ فرام ڈے 1. اینڈ دیٹ مینس کہ وہ ہر کوشش یہ کریں گی کہ امریکہ کو یاد دلائیں وہ امریکن ہے. ان کے لیے انڈین ہونا یا ان کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ایک طرح سے ایک پھندا ہوگا ان کے گرد. سو ان کا فوکس جو ہے میرے خیال پہ اس پر ہوگا، پاکستان اور انڈیا پہ نہیں ہوگا. آپ کا سوال بالکل درست ہے. فورن پالیسی جو ہے افغانستان کے لحاظ سے وہ ڈومیسٹک پالیسی ہے، کیونکہ وہ سولجرز کی ہے. اگر میں آپ کے سوال کو آپ اجازت دیں فلپ کر دوں کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، وہ جو مرضی کرے. آئی تھنک عمران خان کو آج ہی فون اٹھانا چاہیے، مبارکباد دینی چاہیے. پہلا جملہ بہت مبارک ہو جناب، چھا گئے ہو، آئیں گے ہم کام کریں گے. دوسرا جملہ ہونا چاہیے، آپ جناب فیٹف کا کیا کریں. اس سے پہلے کہ آپ سے وہ پوچھیں کہ آپ افغانستان میں کیا مدد کر سکتے ہیں، پاکستان شوڈ سے کہ جناب آپ فیٹف کا کیا کر رہے ہیں، بیکاز امریکہ اینڈ ٹرمپ ہیز لیٹ اس ڈاؤن آن فیٹف. فیٹف بلیٹنٹلی ایک انفیئر چیز تھی، اور میرا یہ خیال تھا کہ ٹرمپ صاحب جانے سے پہلے جو ہیں پاکستان کے جو ایفرٹس ہیں، اور امریکہ امریکہ نے خود پھندا ڈالا ہوا ہے. دیکھیں ہمارے سر پہ تلوار ہے، ہمیں لیش پہ رکھا ہوا ہے فیٹف کے تھرو. سو آئی تھنک چین اور افغانستان سے زیادہ پاکستان کا جو فوکس ہے وہ ہونا چاہیے کہ یار پہلے تو فیٹف ڈیلیور کرو نا، آپ ڈو مور کر کے ذرا دکھاؤ.